اللہ وبرکاتہ۔ بالخصوص میری مائیں، ہماری بہنیں، میری بیٹیاں، ان کے لیے یہ خاص ویڈیو ہے کہ آپ نے گھر میں کیسے رہنا ہے، آفس میں کیسے رہنا ہے، اگر کسی شادی تقریب پہ جانا ہے تو آپ کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، کیسا بندہ، کیسی بندی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کچھ ایسی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں جو گھروں میں تہجد پڑھتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں اور پابندی کے ساتھ تسبیحات کرتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہی رہتی ہیں۔ بالخصوص وہ ہماری مائیں جو بوڑھی ہو چکی ہوتی ہیں، وہ الحمدللہ بڑی تسبیح کرتی ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو نیک اعمال کرتی ہیں لیکن پھر بھی وہ جہنم جائیں گی۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جو اپنا ہوتی ہیں وہ جہنم جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں کثرت عورتوں کی دیکھی ہے، حالانکہ مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ نیکی کرتی ہیں، پھر بھی کثرت عورتوں کی جہنم میں حیران کن ہے۔ اس طرح ایک وہ جس نے ایک بلی پالی اور کمرے میں بند کر دی تھی، اس بلی نے کوئی نقصان کیا ہوگا، کمرے میں بند کر دی، بھوک اور پیاس سے وہ بلی مر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سے پہلے بتایا کہ وہ عورت نیک تھی، نیکوکار تھی، نیکیاں کرنے والی تھی، لیکن اس نے کسی پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کے جو جانور پہ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم دے دی۔ اس لیے نیکیاں کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن نیکیاں بچانا اس سے بڑا کام ہے، یہ بڑی آزمائش ہے۔ نیکیاں کرنے والا انسان چلا جائے یہ ہے خطرے ناک ہے، خطرے ناک، یہ خطرے ناک والی بات ہے کہ کوئی نیکیاں کرنے والی عورت، ہماری ماں، ہماری بیٹی، ہماری بہن جہنم چلی جائے، کیسے ہوگا؟ کوئی پیر صاحب کے گھر والی یا بیٹی، کیا وہ جنت جائے گی کیونکہ تو آ رہے ہیں کہ ہاتھ چوم؟ کیا قصبی پیشوا، ان کی بیٹیاں، ان کی بہو، گھر والیاں، وہ جنت چلی جائیں گی؟ ہاں، تحریم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، اور لوط علیہ السلام کی بیٹیاں جنت چلی گئیں، اور ان کی بیوی جس کی گود میں وہ پلی وہ ان کی بیوی دوزخ کیوں گئی؟ اب اللہ تعالیٰ کی یہ مثال سن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین کفروا امرأۃ نوح و لوط مثل الذین، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی مثال دو، کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، ان دو عورتوں کی، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، ان کی نافرمانی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ دونوں میرے قرب خاص بندوں، قرب خاص کے بندوں میں، یہ ان کے گھر والیاں تھیں، ان کے گھر میں، ان کے نکاح میں جو اللہ کے قرب خاص تھے، یعنی اللہ کے پیغمبروں کی بیویاں، علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، یہ ان کی بیویاں تھیں، فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، انہوں نے خیانت کی، تو خیانت کا بدلہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے سامنے اللہ نے ان کو وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان کو جہنم کی آگ میں داخل کیا، اور وہ اللہ کے نیک بندے ان کے کس کام نہ آئے، وہ ان کو گوا نہیں سکے، ان کو بچا نہیں سکے۔ اللہ کو کون بچائے گا؟ اس کو اللہ پکڑے اس کو کون بچانے والا ہوگا؟ کوئی پکڑے تو بندہ اللہ کو پکارتا ہے، جب اللہ پکڑے تو کون پکارو گے؟ اللہ نے انہیں پکڑا کیوں؟ کیونکہ خیانت کرنے والی تھی۔ اب خیانت کیا کیا ہوتا ہے؟ دھوکے کو خیانت کہتے ہیں،
گھر میں وہ عورتیں جو خیانت کرتی ہیں، اب خیانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک میں حکم دیا ہے تم عدل سے کام لو، چاہے تمہارے دشمن اس فیصلے سے خوش ہوں، چاہے تمہارے اپنے حق میں نہ ہو، چاہے تمہارے دشمنوں کے حق میں وہ فیصلہ چلا جائے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر دشمنوں کے دشمنی کا خوف بھی ہو، اپنوں کے رشتے ٹوٹنے کا کوئی خوف بھی ہو، والدین کے رشتے ٹوٹنے کا بھی کوئی خوف ہو، بیٹوں کے ناراض ہونے کا بھی کوئی خوف ہو، کسی امیر غریب کا بھی کوئی خوف ہو، امیری غریب کی کا، اللہ فرما رہا ہے تب بھی، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے تب بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دینا، عدل کا دامن، انصاف کا دامن نہ چھوڑنا۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت وہ شخص ہے جس ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ اگر گھر میں بہو کو لائے بیٹی اور پھر وہ بیٹی سگی بیٹی ہے، تاکہ یہ گھر میں بیٹی جانی ہے وہ اپنے گھر میں، یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کے مطابق ہی وہ یہ کرنا ہوگا۔ اب یہ جو بیٹی اس کو آپ بطور امانت لے کر آئے ہیں، اس کے ساتھ کیا کریں؟ انصاف نہ کریں، انصاف یہ دونوں تیری بیٹیاں ہیں، اب ایک بیٹی ہو رہی ہے، ایک بیٹی کام کر رہی ہے، ایک پرسکون میں اور دوسری بیٹی پہ زیادتیاں کی جا رہی، اس کو تانے دیے جا رہے، دوسری بیٹی کو ذلیل کیا جا رہا ہے، نیچ کیا جا رہا ہے، ایک بیٹی کو کپڑے لے کے دیے جا رہے ہیں، دوسری بیٹی کو سامنے جا رہا ہے، اور اگر وہ ایک سوٹ بھی مانگے تو اس کو تانے دیے۔ یہ ہے ایک بیٹی کے یعنی بہو ہی سر پر سارا بوجھ ڈال دیا گیا۔ اب یہ جو ہے یہ جتنی بھی نیکی کر لیں اس کی نیکی کسی کام کی نہیں ہے، یہ وہ کیا نیکیاں ہیں دھاک بٹانے کے لیے نیکیاں تو کی جا رہی ہیں، ساتھ ظلم بھی کی جا رہا ہے، ساتھ زیادتی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ زیادتی یہ ظلم انسان کو جہنم میں لے گا۔ اگر ایک نان اپنی بھائی کے اوپر روب جمانے کے لیے کپڑے پہنے، دکھلانے کے لیے نیو کپڑے پہنے اور روب جمانے کے لیے صبح اٹھے روب جمائے اور خود نہ کرے یا ہاتھ نہ بٹائے یا اس کو خوش نہ کرے، تکلیفیں دے، اذیتیں دے، یہ نام بھی نہیں ہوگی، اس کی نیکیاں پھر جہنم میں لے جائیں گی، جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہوں گے قیامت کے روز جیسے ایک شخص ہوگا اس کے پاس پہاڑوں کی طرح نیکیاں، بڑی نیکیاں، بڑا نماز ہوگا، تہجد گزار ہوگا، قرآن والا ہوگا، تسبیحات کرنے والا ہوگا، خیرات کرنے والا ہوگا، اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن اس نے لوگوں کے حق کریں گے، اس نے لوگوں کا دل کھایا ہوگا، لوگوں پہ جھاڑا ہوگا، یہ میں کمیاں ہوں گی۔ وہی بھابھی اٹھے گی، وہی جو غریب اور لڑکی جو اس کے ساتھ پڑھتی ہے وہ اٹھے گی، وہ سایوں کی غریب عورت اٹھے گی، وہ اٹھیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس نے ہمیں تکلیف دی تھی، اس نے ہمیں تانا دیا تھا غربت کا، فلاں جگہ پہ ہمارے کمزور کا تانا دیا تھا، پھٹے کا تانا دیا تھا، جبکہ تو اللہ اس کو دے گا۔ اب لوگ ہوتے جائیں گے، ایک بھابھی لگا جس 20 سال 40 سال اگر آپ کے ساتھ گزارے ہیں، اگر اس نے 7 سال گزارے ہیں، اگر اس نے اپنی نان کے ساتھ گزارے ہیں، گھر میں کسی کے ساتھ بھی باہر بھی اتنے بھی ظلم زیادتی ہے 10 20 سال اتنی مرتبہ عورت کی نظر سے ہوگا، ہاں اس کا حساب تو دینا ہوگا، تو حساب دیتے 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 آخر نیکی ختم ہو جائیں گی اور وہ مظلوم پھر بھی کھڑے ہوں یا اللہ اس نے یہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی، اب کیا ہوگا؟ اب نیکیاں تو اس کے ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ اس نسبت سے اس کے گناہ
ان کے یہ نیکار کے پلڑے میں ڈالنا شروع کر دے۔ اب ان کی سزائیں معاف ہوتی جا رہی ہیں، اگر انہوں نے گناہ کیے ان کی سزائیں کم ہوتی جا رہی ہیں، معاف ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ جو نیکوکار بنا پھرتا تھا یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا اور ساروں کی سزائیں بھوگ کر آئے، یہی بھوگے گا۔ دیکھیں مسئلہ کوئی اتنا معمولی مسئلہ نہیں، ہم اس کو دین سمجھے بیٹھے ہیں، حقیقت میں وہ دین نہیں ہے۔ دین نام ہے انصاف کا، دین نام ہے عدل کا۔ اگر آپ قرآن مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے ایمان ہے، ایمان چیز ہے، قرآن کے مطابق ایمان ہوگا یا اپنی مرضی سے کسی ایمان سمجھ کے بیٹھے ہیں؟ قرآن جس کو کہے اسلام ہے وہ اسلام ہوگا، یا تم اپنی مرضی سے کہہ دو اسلام ہے وہی اسلام ہوگا؟ اب قرآن کو دیکھیں، سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے رسولوں کو معجزات، رسولوں کو بھیجا تو معجزات سے نوازا، یعنی پیغمبر آئے ہیں معجزات کیا ہیں؟ ان کا کوئی مقصد تھا، پیغمبروں کے آنے کا مقصد تھا، پھر ان کو ہم نے کتاب دی، پھر ہم نے ان کو شریعت دی، ہم نے یہ جو تمام کیا ہے لیقوم الناس بالقسط، اس لیے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اگر انصاف ہی نہیں کرنا، انصاف پہ قائم نہیں ہونا، تو پھر پیغمبروں نے کہا آپ نے مقصد ہی سارا ختم کر دیا، آپ نے ان کا مقصد پورا نہیں کیا۔ جب کسی کے آنے کا مقصد ہی پورا نہ کیا جائے تو پھر آپ نے اس کے آنے کی قدر کیا کی؟ آپ مثال لیں کہ اگر کوئی شخص آپ میں آتا ہے اور آپ کہتا ہے آپ کو اور اس کو بٹھا کر آپ روٹی کھلا دیں اور پانی پلائیں اور اس کو پیسے دے دیں، مگر وہاں نہ جائیں بلایا ہے، تو کیا اس شخص کے آنے کا پورا ہوا؟ جس نے بلایا راضی ہوگا یا ہوگا؟ تیش میں آئے گا یا آپ کو پھولوں باہر ڈال دے گا؟ جب کسی کے آنے کا مقصد پورا نہیں ہوا آپ دیکھیں بانٹ، آپ جائیں باروں پہ جا کے وہاں ہزاروں منوں کے حساب سے اگر تقسیم کر لیں۔ جب پیغمبروں کے آنے کا مقصد پورا نہیں کر رہے، آپ جتنے بھی نیکوکار جائیں حج، قرآن سارا دن پڑھتے ہیں، جب انصاف نہیں کرنا جو میرا مقصد ہے اسلام کا، دین کا، پیغمبروں کے آنے کا، جب انصاف ہی نہیں کرنا تو پھر کیا مقصد ہے؟ اپنی مرضی سے ہم سمجھتے ہیں، اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اس لیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کسی بھی جنازے کہ جس نے کسی کا حق مارا ہے وہ اس کا حق واپس کرے، جب تک حق واپس نہیں ہوگا نبی علیہ السلام کرتے ہم جنازہ کا نہیں پڑھاتے۔ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جنازہ اس کا نہیں پڑھاتے تب تک جب تک حق واپس نہیں ہوگا۔ اس لیے بیٹوں میں، بیٹیوں میں، بہو میں آپ فرق کریں، ورنہ آپ جہنم کا بنے۔ انصاف سے کام، اگر آپ سسر ہیں انصاف سے کام، اگر آپ باپ ہیں آپ کے پاس بیٹے پل رہے ہیں تو ان میں انصاف کیجیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک غلام خریدا ہے، تو میں نے بیوی کے سامنے غلام اپنے بیٹے کو تحفہ دینا چاہا، بیوی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے پھر ہم قبول کریں، تو میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام نے ایک کے لیے خریدا ہے، کیا یہ تحفے سب بیٹوں کو برابر دے رہے ہو، بچوں کو برابر دے رہے ہو؟ حالانکہ ان کی شادی ایک نہیں، شادیاں تھیں۔ حضرت نعمان بن بشیر تو 3 بیویوں میں کی اولادیں ہوں گی، تینوں بیویوں سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کو ہو یا صرف ایک کو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا انصافی پر مجھے گواہ پڑھاؤ، جاؤ چلے جاؤ، جو کام انصاف نہیں ہے اس میں میں گواہ کیوں بنوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تو آیا انصاف کرنے کے لیے۔ جاؤ اگر کام دینا ہے تو سبھی کو بھی نہ دو۔ یہ ہے کہ اگر اپنے بیٹوں میں، بچیوں میں، اپنی بہو میں کوئی کرنی ہے انصاف، خدا کا خوف کرو، کل مرنا ہے، کل اللہ کے
ہاں گاہ میں حاضر ہونا ہے، کل حساب دینا ہے، یقین نہیں، قبر میں آنے کا یقین ہے، موت کا یقین نہیں ہے، کیسے حالات پیدا ہیں۔ آج بیچاری ہماری گھروں میں جاتی ہیں شان و شوکت کے ساتھ، والدین بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ اپنی بیٹیوں کے ساز و سامان کا بندوبست کرتے ہیں، اور دن بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے سسرال نے یہ باتیں کی اور یہ کیا، وہ بیٹیاں گھروں میں بیٹھی 10 سال ہو، 20 سال، اور ان کے جو سسرال والے ان کا حقار ہی نہیں جاتا، تکبر ہی نہیں مٹ رہا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے گھر میں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی بات مانتی آپ ان کو طلاق دے دیں، اللہ کو اس سے بہتر بیویاں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتارا، فرمایا اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو طلاق دینا اگر یہ فرما برداری نہ کرے تو پھر حضور علیہ السلام نے ان پر محنت کی، حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت کس طرح ہو گئی، میں کہتا ہوں کمال ہے یار، کمال ہے۔ یقین کریں انسان کی آنکھیں کھلی کی ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تربیت کی، ان کو نکالا نہیں، بس طلاق نہیں دے دی، بلکہ انہی کو سنوارا، اور اس حد تک کہ ایک بیوی جو بہت خوبصورت سالن تھی، علیہ السلام نے ان کی تعریف کر، اور حضور علیہ السلام اس تعریف جملے سے وہ بیوی اتنی خوش ہوئی، اس نے طے کر لیا کہ میں روزانہ سالن نبی علیہ السلام کی طرف بھیجا کروں، کیونکہ میرے ہاتھ کا سالن نبی علیہ السلام شوق سے کھاتے، تو اس کے لیے خوش نہیں تھی۔ ایک دن اس کا غلام سالن لے کے رہا تھا، تو رستے میں دوسری بیوی دیکھا کہ ایک گھر سے جا رہا ہے، اس نے غلام کا کپڑا پیچھے سے کھینچا اور ہاتھ سے وہ پیالہ جس میں سالن تھا وہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ وہ بیوی نے کپڑا کھینچا تھا غلام کا، وہ رونے لگی۔ وہ غلام گیا اور جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہا تھا اور آپ کی فلاں بیوی نے کپڑا کھینچنے سے وہ پیالہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً میں جب آئے، وہ بیوی نبی علیہ السلام سے معافی مانگنے لگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا معافی اسے کہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ہمیں پریشان نہیں کیا بلکہ اس کا کیا ہے، اس کا دل کیا ہے، یہ سارا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی تحفہ دے سکتا ہے، کوئی کسی کے لیے بنا سکتا ہے، اس کا حرج ہے، اس نے شوق سے بنایا ہے، تو آپ یوں اپنے گھر اپنے گھر میں جو گرا تھا وہی سالن اس طرح سے بنائے، اور وہ تو پیار ہو چکا ہے، اپنے گھر سے سالن لے اور سالن کو ان کے گھر میں پہنچائے، مانگے پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور انہوں نے اس کیا، کیسی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھے تو اپنے گھر کا ماحول کہاں سے سیکھیں گے؟ ٹی ویوں سے، ڈراموں سے، فلموں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، جو حقار والے لوگ ہیں ان سے، تکبر کرنے والے لوگوں سے سیکھیں گے؟ ہاں پھر تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ کریں گے نمرود کے ساتھی بنیں گے، فرعون کی نقل کریں گے، فرعون کے ساتھی بنیں گے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی نقل کریں گے، اہل بیت کی نقل کریں گے، صحابہ کرام کی نقل کریں گے، پھر قیامت کے دن انہی کا ہی ملے گا۔ اگر آپ مولا سے محبت کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں، تو آپ مہربانی کریں پھر انہی کی نقل بھی کریں۔ صرف محبت ہوتا ہے، ایسے تو یہودی عیسائی یہ سارے سے بھی کرتے ہیں، یہ سارے اسماعیل علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا فائدہ نہیں ہے جس محبت میں کے نقش قدم چلا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیار کے نقش پہ چلنے کی توفیق